آج کے ایپیسوڈ کی شروعات کچھ اشعار سے کریں گے۔ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، دنیا میں اور کوئی تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ، سورہ نور میں ہے جس کا تذکرہ، ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ، آقا اور صدیق میں پیار ہے کتنا، اسی پیار کی داستاں عائشہ، رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، ہم سب مومنوں کی ماں عائشہ۔ جی ہاں، آج کا تذکرہ بہت ہی خاص، آج کا تذکرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے معاویہ ہاشمی صاحب۔ تو امیر معاویہ بھائی، آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکاح کن حالات کے اندر اور کس طریقے سے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی اور محبوبہ ہم سب کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہیں اللہ رب العالمین نے بہت سے فضائل، بہت سے مناقب اور بہت سی ایسی صفات عطا فرمائیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں کو نہیں ملی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے دلی لگاؤ، پیار اور محبت تھی، وہ اور بیویوں کے مقابلے میں کئی زیادہ تھی۔ آپ کا نام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے حمیرہ کا لقب دیا کرتے تھے۔ آپ طاہرہ تھی، آپ کی والدہ کا نام ام رومان تھا۔ آپ کا نکاح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی غمگین اور پریشان رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس حضرت خولہ بنت حکیم آئیں اور کہا، یا رسول اللہ، حضرت خدیجہ کے بعد آپ پریشان رہنے لگے ہیں، اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ نکاح پسند فرمائیں تو ہم آپ کا نکاح کروا دیں گی، اگر آپ باقرہ سے نکاح کرنا چاہیں تو ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہے، اگر آپ کسی بیوہ سے نکاح کرنا چاہیں تو ہم آپ کا نکاح حضرت سودا سے کروا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ آپ بات چلا دیں۔ آپ نے آ کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے تو یہ بات کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے بھائی ہیں۔ تو آ کر جب آپ علیہ السلام کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بے شک وہ میرے دین میں بھائی ہیں۔ دیکھیں، عرب کے اندر یہ بھی رواج تھا کہ جس کو اپنا بھائی بنا دیتے تھے تو اس کی بیٹی سے نکاح نہیں کرتے تھے، تو اس رواج کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرمایا۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں حضرت عائشہ کی بات مطعم بن عدی کے بیٹے جبیر سے کر چکا ہوں، تو میں پہلے جا کر ان سے بات کر لیتا ہوں۔ آپ تشریف لے کر آئے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر ایک عادت تھی، ما اخلف ابو بکر وعدا قط، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر وعدہ خلافی نہیں کی، اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب اور آپ کا پہلا یار بنایا۔ آپ چل کر پہنچے مطعم بن عدی کے گھر اور ان سے کہا کہ بھائی آپ کا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر ہم اپنے بیٹے کی شادی آپ کی بیٹی عائشہ سے کرتے ہیں، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، کہا اگر آپ کی بیٹی ہمارے گھر میں آ جائے تو ہمیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ ہمارا بیٹا صابی ہو جائے گا، ہمارا بیٹا بے دین ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر نے ان کی ماں سے کہا، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا، وہی بات کرتی ہوں کہ جو مطعم نے کی۔ حضرت ابو بکر صدیق سمجھ گئے کہ اب یہاں پر بات ختم ہو گئی، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی دلی خواہش تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے اس خواہش کا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح اظہار کیا کہ یا رسول اللہ میری آنکھیں ہوں اور آپ کا دیدار ہو، یا رسول اللہ میری بیٹی ہو اور آپ کے عقد میں ہو۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کی اجازت دے دی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ طیبہ طاہرہ چمنستان نبوت کی اندلیبہ ہم سب کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کروا دیا جائے۔ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 6 سال تھی، اور یہ ہجرت سے تقریباً 3 سال پہلے شوال کا واقعہ ہے۔ ہجرت کے چند ماہ بعد، 8 یا 9 ماہ بعد، شوال ہی کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہو گئی، اور یہ نکاح خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا۔ اور حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی سے نکاح نہیں کیا
جب تک کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جبرائیل امین نے آ کر وحی کے ذریعے نہ بتا دیا ہو۔ اور جامع ترمذی کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ مجھے آ کر جبرائیل امین نے اطلاع دی کہ اللہ رب العالمین نے آسمان پر آپ کا نکاح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کر دیا ہے۔ اور جبرائیل امین میرے پاس ایک لحاف میں ایک کپڑے کے اندر ایک تصویر لے کر آئے۔ جب انہوں نے مجھے وہ تصویر دکھائی تو وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر تھی۔ تو اس طرح آپ کا نکاح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ اگر والد کی طرف نظر کی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار، آپ کے وفادار، آپ کے سب سے بڑے عاشق صادق حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ اگر والدہ کو ایک نظر دیکھا جائے تو وہ ام رومان، جن کے بارے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کو اس دنیا کے اندر حور عین دیکھنی ہو تو وہ ام رومان کو دیکھ لے۔ دیکھیں یہ تھی ان کی والدہ، یہ تھے ان کے والد، اور اتنی سی عمر میں وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی۔ گویا کہ ان کا دل اس وقت صاف تھا، وہ دنیاوی معاملات اور دیگر چیزوں سے اس وقت تک بالکل ناواقف تھی۔ آپ بچپن سے بہت ذہین تھی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی تو یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی طرف سے تھا کہ آپ کا دل صاف ہو، آپ کی عمر کم ہو۔ آپ جب نبوت کے قریب آئیں گی تو نبوت کی زبان مبارک سے نکلنے والے وہ کلمات، نبوت سے سرزد ہونے والے وہ افعال، وہ تمام معاملات اپنے سینے کے اندر اس طرح محفوظ کر لیں کہ اس کے ساتھ کوئی اور چیز شامل نہ ہو، کیونکہ آپ کو معلمہ کائنات بنانا تھا، آپ کو تمام امت کی بہترین ماں بنانا تھا، آپ کو تمام امت کے لیے ایک رہنما، ایک رہبر اور ایک آئیڈیل اور نمونہ بنانا تھا۔ تو آپ کا دل صاف تھا، آپ کے دل پر دنیا کا کوئی نقش نہیں تھا۔ اس عمر میں آپ کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں دے دیا گیا۔ آپ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں تو اس وقت آپ کی نکاح، اس وقت آپ کی عمر مبارک صرف اور صرف 9 سال تھی۔ پھر آپ نے وہ سارے علوم، سارے معارف جو گھر کے معاملات سے تعلق رکھتے تھے وہ سب اپنے سینے میں محفوظ کر لیے۔ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نکاح کے اندر آئے تو کون کون سے علوم میں مہارت حاصل کی؟ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ کے علم و معرفت کا کیا کہنا کہ جو معلمہ کائنات بنی، یعنی کہ تمام امت کے لیے معلمہ بنی، ان کو سکھانے والی بنی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی معاملے کے اندر، کسی مسئلے کے اندر مشکل پیش آتی تو ہم حضرت عائشہ صدیقہ کے دروازے پر چلے جاتے اور آپ سے سوال کرتے، آپ فوراً اس مسئلے کو حل فرما دیا کرتی تھی۔ اور یہاں تک منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا 1/4 حصہ وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا علم ایک طرف رکھ دیا جائے، بقیہ امہات المومنین اور تمام امت کی عورتوں کا علم ایک طرف رکھ دیا جائے تو اللہ رب العالمین نے جو علوم و معرفت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیے تھے وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ سے زیادہ فصیح و بلیغ عورت کوئی نہیں دیکھی۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ علوم و معرفت کا ایک سرچشمہ تھی۔ عرب کے قصیدے، عرب کے اشعار اور ان کو بڑی بڑی پرانی حکایتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، قرآن پاک کی تشریح، تفسیر، مفاہیم ایسے ازبر تھے کہ صحابہ کرام آ کر پوچھتے، کوئی مسئلہ ہوتا، آپ قرآن و سنت کی روشنی میں وہ مسئلہ فوراً حل فرما دیا کرتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کی سخاوت کے بارے میں کیا ہی کہنا، لاکھوں کے لاکھوں درہم آ جاتے تو صبح سے لے کر شام میں سب کو بانٹ دیتے اور خود روزہ کھجور اور پانی سے کھولا کرتے تھے۔ معاویہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے اندر کچھ؟ بالکل آپ کے زہد کا کیا کہنا۔ حضرت عروہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سیدہ عائشہ ایک وقت میں 70 ہزار درہم تقسیم کر دیا کرتی تھی، اور حال یہ ہوتا تھا کہ ان کے اپنے کرتے کے اندر پیوند لگے ہوتے تھے۔ انہی اخلاق کی وجہ سے، انہی محاسن کی وجہ سے، انہی صفات کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں منتخب کیا تھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور انہی باتوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار کیا کرتے تھے، ان سے محبت کیا کرتے تھے۔ نعوذ باللہ یہ نہیں کہ یہ باکرہ تھی تو ان سے زیادہ محبت تھی، اگر یہی وجہ ہوتی تو آپ حضرت ختیجہ کو بھول جاتے۔ آپ تو حضرت ختیجہ کا رہ رہ کر تذکرہ کیا کرتے تھے اور ان کی سہیلیوں کو
ان کو تلاش کر کر کے ان کے گھر پر آپ یہ گوشت وغیرہ بھجوایا کرتے تھے. یہ آخر جو آپ علیہ السلام کی بیویاں تھی یہ تھی کیا؟ یہ مدرسۃ النسواں تھی، یہ عورتوں کا ایک مدرسہ تھی. دیکھیں مردوں کو مدرسے کے اندر ادھر صفہ کے اندر اور مسجد نبوی کے اندر آپ علیہ السلام تعلیم دیا کرتے تھے، اور عورتوں کا جو اصل مدرسہ تھا وہ آپ علیہ السلام کی بیویاں تھی. یہاں سے ان کو تعلیم ملا کرتی تھی دین پر چلنے کی، حیا کی، اپنی پاکیزگی کی، اور سارے جو معاملات ہیں وہ سب آ کر اپنے ان عورتوں کے مدرسے سے سیکھا کرتی تھی. اور اس مدرسے کو چلانے والی جو معلمات تھی وہ حضور علیہ السلام کی بیویاں تھی، اور آپ علیہ السلام کی جتنی بھی بیویاں تھیں 11، سب نے اپنے اپنے علم کی مقدار آپ علیہ السلام سے علوم و فیوز کو لیا اور آگے پھیلایا. لیکن حضرت عائشہ کی کیا بات ہے کہ جو معلمہ کائنات بنی. معاویہ بھائی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل جو خصوصی آپ ہی کو ملے ہوں اور دوسری امہات المؤمنین کو نہ ملے ہو، جو خصوصیت آپ کو ہی ملی ہوں. عبدالجبار بھائی، کیا بات ہے حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین کے فضائل اور مناقب کی، قربان جائیں ان پر، کہ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، خود روایت کرتی ہیں کہ اے عائشہ یہ جبرائیل ہیں، یہ تم پر سلام کرتے ہیں. حضرت عائشہ نے کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن یا رسول اللہ یہ جبرائیل امین مجھے نظر نہیں آ رہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں جبرائیل امین کا سلام دیا، جن پر اللہ رب العالمین کے سلام آئے، یہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں میں سے بہت سے مرد وہ درجہ کمال کو پہنچے، وہ کامل ہوئے، لیکن عورتوں میں سے صرف 2 عورتیں وہ کامل مقام کو پہنچی. ایک فرعون کی بیوی آسیہ، دوسری مریم بنت عمران علیہ السلام. یہ دونوں عورتیں یہ کامل درجے کو پہنچی. اور عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے کہ جس طرح سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر. آپ علیہ السلام کو سرید کا کھانا بقیہ تمام کھانوں سے زیادہ پسند تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی جب فضیلت بیان فرمائی نا، تو آپ نے وہی انداز میں فضیلت بیان فرمائی کہ جو چیز آپ کو زیادہ پسندیدہ تھی. کہا فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام، کہ حضرت عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں میں تمام لوگوں پر ایسی ہے کہ جس طرح سرید کے کھانے کی فضیلت تمام کھانوں پر. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مجھے چند خصائل اور چند چیزیں ایسی دی گئی جو میرے علاوہ کسی اور کو نہیں دی گئی. ایک تو یہ ہے کہ مجھ ایک باکرہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا. دوسرا یہ کہ جبرائیل امین آسمانوں سے آپ علیہ السلام کو آ کر یہ بتانے لگے کہ یہ آپ کی بیوی ہیں اور آپ کے سامنے یہ تصویر پیش کی. اور تیسرا یہ کہ میرے باپ وہ آپ علیہ السلام کے نزدیک سب سے محبوب شخصیت تھے. چوتھا یہ کہ بیویوں میں آپ علیہ السلام کی نظر میں سب سے محبوب تھی. پانچواں یہ کہ میرے بارے میں اللہ رب العالمین نے آسمان سے آیت تطہیر نازل فرمائی. جب آپ کے اوپر منافقین نے الزام لگایا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام، آپ کی والدہ، آپ کے والد، سارے مسلمان پریشان ہو گئے، اور ایسا پریشانی کا عالم تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو اپنے گھر جانے کی اجازت دے دی. عبدالجبار بھائی، بہت تفصیلی واقعہ ہے، ہم نے بار بار سنا کہ اس وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے. اللہ رب العالمین نے حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی، ان کی عصمت، ان کی طہارت اور ان کی اس پاکیزگی کو بیان کرنے کے لیے سورۃ النور کے 2 رکوع قرآن پاک میں نازل فرما لیے، جو 1400 سال گزر جانے کے بعد آج بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، ان کی عصمت اور ان کی پاکیزگی پر گواہی دے رہے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے کہ جو آج بھی سیدہ کی شان بیان کر رہا ہے. تو سیدہ فرماتی ہے کہ میرے بارے میں اللہ رب العالمین نے آسمان سے یہ آیتیں نازل فرما دی، اور حضرت عمر نے اس معاملے کے اندر جب آپ علیہ السلام کو مشورہ دیا تو آپ کا دل خوش کر دیا، اور ایسی بات کہی کہ یا رسول اللہ، جو اللہ آپ کے بستر پر ایک گندی مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا، وہ آپ کے بستر پر اس طرح کی عورت کو، آپ کے عقد میں اس طرح کی عورت کو کس طرح آنے دے سکتا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں وہ عورت ہوں جس سے اللہ رب العالمین نے مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ فرمایا. جب آپ علیہ السلام کی روح
اللہ رب العالمین کی طرف کوچ کر رہی تھی، اس وقت آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ میں وہی ہوں کہ جب آخری وقت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے میرا چبایا ہوا استعمال کیا۔ سوچو کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، اس وقت آپ کی دہن مبارک سے لگنے والی آخری چیز وہ ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جھوٹا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ رب العالمین نے بہت سے فضائل، بہت سے مناقب اور بہت سی شان عطا کی۔ انہیں معلمہ کائنات بنایا، انہیں امت کی ماؤں، بیٹیوں، بہنوں کے لیے ایک بہترین آئیڈیل اور ایک بہترین ماڈل اور رہنما بنایا۔ اللہ آج ہم سب کو اپنی پیاری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ چمنستان نبوت کی اندلیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی اور محبوبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر چلنے والا بنا دے، ان کی طرح زندگی گزارنے والا بنا دے، ان کی طرح علم، سخاوت، فیاضی، فضائل و مناقب کا حامل بنا دے۔ آمین۔